وصار الدمع لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی، تسبیح و تحمید سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج 22واں روزہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے روزوں کو، عبادتوں کو، قیام کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں دے۔ باقی ایام میں بھی اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، روزے کے بڑے مقاصد ہیں، اس میں سے ایک دو مقاصد ہم نے اس سے قبل جمعہ کو رکھا تھا۔ اہم مقصد تقویٰ ہے، تزکیہ نفس ہے، اور بد اخلاقیوں سے جو گندگیاں ہمارے یہاں ہیں، بد زبانی، جھوٹ، فریب، مکاری، جہالت، ان ساری چیزوں سے پاک ہونا ہے۔ صبر کا بھی درس یہ روزے دیتے ہیں، اور ایک اہم سبق رمضان کا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، ایثار قربانی۔ ایثار قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موٹے الفاظ میں یوں ہے کہ ایک روٹی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، اب بھوک مٹانے کے لیے اس روٹی کو جب ہم کھائیں گے جبھی ہماری بھوک مٹے گی۔ اب سامنے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس کو بھی بھوک لگی ہے اور اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم اپنے آپ پر صبر کر کے وہی روٹی اپنے بھائی کو دے دیں۔ یہ ہے ایثار قربانی، یعنی ہم اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیں، اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ یہ مقصد رمضان میں سے ایک اہم مقصد ہے دوستو، جس کی طرف ہماری آپ کی
نگاہیں نہیں جایا کرتی ہیں۔ اور یہ ایسی ادا ہے، ایسی صفت ہے، ایسی خصلت ہے اسلام کی، مسلمان اپنے اندر یہ خصلت کو لائیں ایثار قربانی کی، تو ہمارے دلوں سے برازگیاں، نفرت، حسد، کینہ، کپٹ، لڑائی جھگڑے، فتنے، فساد، گلے شکوے 80% ختم ہو جائیں گے۔ امن و امان، سکون، محبت کا دورہ ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اور نبی کے صحابہ نے کس طریقے سے اس پر عمل کر کے امت کے لوگوں کو یہ چیز سکھلائی ہے۔ آج ایک لیڈر تقریر کرتا ہے اور چاہتا ہے عوام قربانیاں دیں، لیکن لیڈر کبھی قربانی نہیں دیتا، عوام سے قربانی چاہتا ہے۔ مولوی تقریر کرتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، عالم سکھاتا ہے کہ تم لوگ قربانیاں دو، ایثار کرو، لیکن پھر خود عالم سے پوچھو، تقریر کرنے والے سے پوچھو، وہ کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے، ایثار کا مظاہرہ کرنے کے لیے خود تیار نہیں۔ یہ ایثار قربانی کا جذبہ ایسا ہے، سننے والا بھی یہ کام انجام دے اور سنانے والا بھی۔ لیڈر بھی اس کو اپنی خصلت بنا لے اور عوام بھی اس کو اپنی خصلت بنا لے، عالم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے اور عوام بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ جب ماحول کے اندر امن و سکون اور خیر برکت عام ہوگی۔ دوستو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہاتھ میں ایک چادر لی تھی۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر کو ہم نے بڑی چاہت سے، بڑی خواہش سے، بڑی تمنا سے، بڑی آرزو سے، بڑی محبت سے بنا ہے، بڑی محنت کی ہے اس پر، اور مقصد یہ ہے کہ اس چادر کو میں آپ کو تحفے میں دوں گی اور آپ اس کو استعمال کریں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ جب خاتون نے اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور چادر کو بڑھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لے لیا، اور آپ کو بڑی ضرورت تھی اس وقت اس چادر کی۔ گئے گھر کے اندر اور اس چادر کو اللہ کی قسم پہن کر آئے، اوڑھ کر آئے، تاکہ دینے والے کی خوشی ہو جائے کہ ہم نے دیا تھا، اللہ کے نبی نے دل سے قبول کر لیا۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت ہے، اور حقیقت میں ہم نے صحیح محسوس کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فوراً اس کو استعمال بھی کر لیا۔ جب پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئے، اسی وقت اب ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے نبی بڑی اچھی خوبصورت چادر ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، اور تعریف کی، الحمدللہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ چادر ہمیں نواز دیں تو بہت بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر لوگوں کے درمیان بیٹھے اور پھر گھر کے اندر چلے گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا، آپ نے اللہ کے نبی سے چادر کا سوال کر کے اچھا نہیں کیا۔ دیکھو، جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ کوئی مانگتا ہے، نبی کے پاس وہ چیز ہوتی ہے تو عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے جب تم نے مانگا ہے تو ضرور دیں گے۔ لیکن غور کرنا تھا نبی کو اس چادر کی کتنی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ملتے ہی آپ نے اپنے جسم پہ ڈال لیا، پہن لیا۔ کہا سنو میرے بھائی، میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ میں اس کو پہنوں گا، استعمال کروں گا، اوڑھوں گا۔
اللہ کی قسم میری تمنا یہ ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے وہ کپڑا لگا ہے، اب اگر نبی وہ چیز ہم کو دے دیں گے تو سنبھال کے رکھ دوں گا، گھر والوں کو یہ وصیت کروں گا جس دن میں مر جاؤں گا کفن کے طور پر دوسرا کپڑا نہیں، نبی کے جسم سے جو چادر لگی ہوئی ہے اس چادر کو کفن کی جگہ کفن بنا کر میرے جسم پہ لپیٹ کے مجھے کفنا دیں گے۔ یہ بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں نکلے، دوسرے سے وہ چادر بھیجوا دی، اور صحابی رسول وہ بھی تہہ کر کے بھیجایا، اتارا، تہہ کیا اور پھر ان کے پاس بھیجا دیا۔ نبی خود نہیں آئے، کہیں مانگنے والا شرمندہ اور نادم ہو جائے، اس کا بھی خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی امت، اپنے اصحاب، اپنی امت کا کتنا خیال نبی کرتے تھے۔ آج لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت میں گئے تو آپ کو دیکھا گیا کٹورے میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں کدو کا ٹکڑا تھا، دیکھا گیا بڑی چاہت سے کھا رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی کو کدو بڑی پسند ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے اہم غذا، پیاری غذا، لذیذ غذا کدو کو بنا لیا۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں کدو کھاؤ اور جنت میں جب اتنا مشہور، لیکن اس کے پیچھے نبی کو کدو پسند تھا لیکن اس میں گوشت بھی تھا، گوشت بھی نبی کو پسند تھا، ادھر دھیان کسی کا بھی نہیں جاتا۔ نبی کی قربانی دیکھو، ٹکڑے بھی تھے اس میں گوشت کے، نبی کو بھی پسند تھے لیکن ایک ٹکڑا بھی نہیں اٹھایا۔ پیچھے کیا ریزن تھا؟ یہ کہ میرے صحابہ کو روز گوشت نہیں ملتا، میں کدو سے کام چلا لوں گا، میرے صحابہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیں گے۔ یہ قربانی تھی دوستو، خالی کدو نبی کو پسند کھاؤ، یہ قربانی، یہ ایثار لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا۔ جو اس حدیث کے راوی سہل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا جب ان کی ملاقات ہو گئی، جب ان کی موت ہوئی ہے، جب ان کے جنازے میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا نبی کا دیا ہوا چادر ان کے لیے کفن کے طور پر استعمال کیا گیا اور اسی میں ان کو قبر میں دفنایا گیا۔ یہ ایثار ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں دوستو۔ کاش کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کے روزے، بھوک جو ہم کو ہوتی ہے، پیاس جو ہوتی ہے ہمارے اندر، یہ جذبہ، یہ خصلت پیدا کرنا چاہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم کو بھوکا اور پیاسا رکھے اور تکلیف دے دو۔ کوئی بھی کام کرے ہم اس کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخر اللہ اس کے ذریعے چاہت کیا ہے، ہم سے مانگتا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود ہیں، ایک خاتون داخل ہوئی اور حالات سے دکھ رہے تھے یہ مسکین ہے، ان کو کچھ ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دو معصوم بچیاں بھی تھیں۔ ان کی حالت کو دیکھا، وہ خاتون بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں معصوم بچیوں کو بھی دیکھا تو گمان کیا یہ لوگ بھوکے ہیں۔ گھر کے اندر دیکھا کوئی چیز نہیں ہے، ٹٹولا ادھر ادھر، تلاش کرنے پر صرف 2 کھجوریں تھیں، 2 کھجوریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے لا کر وہ 2 کھجور دے دیا، شاید 2 کھجور افطار کے لیے رکھی رہی ہوں یا شام کو کھانے کے لیے رکھی ہوگی۔ 2 کھجور لا کر دے دیا تو دیکھتی ہیں کہ وہ خاتون 1 کھجور کا 2 ٹکڑا کی اس بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، دوسری بچی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، دونوں بچیاں کھانے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ لگی ہوئی ہے اور سوچ رہے کاش کی اور کچھ چیز ہوتی تو میں ان 2 لوگوں کو کھانے کے لیے دے دیتی۔ 1 کھجور جو تھی اس عورت، اس ماں کے ہاتھ میں،
اس کو بھی بھوک لگی تھی، اس نے جیسے ہونٹ پہ لگایا، وہ معصوم بچیاں آدھی آدھی کھجور فارغ ہو کر اپنے ہاتھ کو پھر پھیلا دیا، بڑھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میری نگاہوں نے دیکھا، اللہ کی قسم اس ماں نے جو ابھی ہونٹ میں رکھا تھا فوراً اس کھجور کو ہٹا لیا اور پھر 2 ٹکڑے دے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیا۔ کہتی ہیں مجھے عجیب و غریب معاملہ دیکھا، بس وہ عورت بچوں کو کھلائی اور لے کر چلی گئی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، تو اس واقعہ کو ہم نے ہو بہو بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اس عورت نے اپنے آپ پر اپنے بچیوں کو کھجور دے کر اپنی بھوک پر صبر کر کے اس نے بچیوں کو کھلا کے اللہ کی قسم اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اگر ہم اپنوں کے لیے بھی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں حلال چیز میں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس ماں نے اپنی بیٹیوں کو کھلا کے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچیاں اس کے لیے جنت میں دوزخ میں جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ روزہ آڑ بن جائے جنت جہنم کا ہمارے درمیان۔ اسی طریقے سے اس عورت نے اپنے بچیوں کو کھجور کھلا کے خود نہ کھا کے ان کو آڑ بنا لیا ہے اپنے اور دوزخ کے درمیان۔ یہ ہے اظہار قربانی، یہ سبق دیتا ہے یہ رمضان کے روزے۔ دوستو کہاں تک ہمارے اندر یہ خصلت یہ صفت پیدا کی؟ زندگی کے کتنے روزے گزر گئے، کیا یہ صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کیا ہے؟ غور کا مقام ہے دوستو۔ آج ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ ہمارے رشتہ دار میں کتنے ایسے ہیں بیچارے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے کھانے کے لیے؟ ہمارے پڑوس میں کتنے لوگ ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں شرمندگی کے وجہ سے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنی ایسے مائیں ہیں ان کے اندر دودھ نہیں پیدا ہوتا، بچے بلکتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کے لیے دودھ دلا سکیں۔ کبھی ہم نے غور کیا دوستو، لاکھوں خرچ کرنے سے پہلے، یہ شہوتیں پوری کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لو کہ ہمارے اطراف میں ہمارے مومن بھائیوں میں کوئی ایسا محتاج تو نہیں ہے ہم 10 جوڑے کے بجائے 2 لے لیں، ان کی بھی ضرورت پوری کر دیں، ان کی بھی عید ہو جائے خوشی خوشی۔ دوستو کبھی غور کیا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اے رب تو رب ہے، تو خدا ہے، تو الہ ہے، معبود ہے، تو بھوکا؟ رب کہے گا ہاں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ اے میرے رب ٹھیک ہے میں مان لیا آپ بھوکے تھے، لیکن آپ ملتے کہاں مجھے کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ اللہ کہے گا میرے بندے تیرے پڑوس میں، تیرے علم میں، تیرے جانکاری میں، تیرے رشتہ دار میں، تیرے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں فلاں فلاں بھوکا تھا، اگر تو وہاں جاتا کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ یہ اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے پہنایا کیوں نہیں؟ اللہ کہاں تو ملتا؟ تو رب ہے، معبود ہے، خالق ہے، رزاق ہے، تو ننگا نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے مان لیا لیکن ملتا کہاں تو؟ رب کہے گا میرے بندے پڑوس میں تیرا بھائی بے لباس تھا، مجبور تھا، اس کو پہنا دیتا تو میں وہاں تجھے ملتا۔
رب کہے گا میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہ کی؟ رب آپ بیمار سمجھ میں نہیں، رب کہے گا ہاں تیرے پاس میں تیرا مومن بھائی بیمار تھا، اس کی عیادت کرتا، اس کی ضرورت پوری کرتا تو مجھے تو وہاں پاتا۔ بتاؤ اس وقت جواب کیا ہوگا دوستو؟ جواب کیا ہوگا؟ کہاں ہم نے روزے کا مقصد ادا کیا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن کہتے کیا ایک صاحب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں لوگوں کے درمیان، پیش کر دیا اللہ کے نبی بھوک تو لگی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، کچھ ہے تو میزبانی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال ذرا جاؤ اس گھر میں، گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ ہے؟ اللہ کی قسم گھر کے اندر پانی نام علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف پانی ہے، اگر کہیں تو دے دیں۔ یہ نبی رحمت، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا اللہ کا دوست، ان کے گھر کی حالت یہ، گھر میں صرف اور صرف پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا۔ نبی نے کہا دوسرے گھر میں جاؤ، جو جواب پہلے گھر سے آیا تھا وہی جواب دوسرے سے آیا، تیسرے سے بھی وہی جواب، چوتھے سے، پورے 9 گھر سے جواب اللہ کی قسم ایک ہی آتا ہے کہ گھر میں پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ نبی رحمت، سب سے بڑا ولی، حبیب اللہ، رحمت للعالمین، امام المرسلین، امام النبیین، اس کے گھر کی حالت یہ ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ مر گیا، دفن ہو گیا تو انہیں وہاں سے ہم کو دینے والا ہوگا، نبی بیٹھا ہے اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا۔ عقیدے کی اصلاح کرو میرے بھائی، عقیدے کی اصلاح کرو، مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا۔ ہر طرف سے جواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا دیا، آخر کرے کیا؟ آپ نے اعلان کر دیا لوگوں کے درمیان۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اٹھے اور گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے تو، لیکن صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں اور ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں۔ کہا ایسا کرو آج نبی کے مہمان کا پیٹ بھریں گے، بچوں کو تسلی دے کے سلا دو اور ہم لوگ بھی بھوکے سو جائیں گے۔ پلاننگ کر دیے، پلاننگ فٹ ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کو ہم لے کے جائیں گے، ہم کھلائیں گے۔ بیوی محترمہ جو تھی بڑی اچھی خاتون تھی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، نیک لوگوں کو اکثر نیک بیویاں ہی ملتی ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کی چھاتی پر ایک شخص کے لیے اللہ کے جانب سے سب سے بڑی دولت ایمان ہے، ایمان کے بعد ایک مرد مومن کے لیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، فرما بردار بیوی کا مل جانا ہے۔ اس سے بڑی دولت ایک مومن کے لیے کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیا۔ بیوی نے پلاننگ کے مطابق بچوں کو پہلے سلا دیا، لاہی دے کر چھاتی پر، دل پر کس طریقے سے پتھر کی سل رکھا ہوگا، بچے بھوکے ہیں، اور بچوں کو کس طریقے سے تسلی دی ہوگی ماں نے، کس طریقے سے معصوم بچوں کو نیند آئی ہوگی۔ سوچو دوستو، اس تکلیف، اس منظر کو اپنے دل میں لاؤ، اپنے دماغ میں لاؤ، لیکن اللہ کی قسم لا نہیں سکتے۔ کیفیت ایک ماں کے دل پر کیا ہوگی کہ بچے بھوکے ہیں اور صبح تک بھوکے رہ جائیں گے، نہ جانے کب اللہ دے گا کہ ان معصوم بچوں کے منہ میں نوالا جائے گا۔
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. پھر سلا دیا، مہمان آیا، دسترخوان لگ گیا، کھانا ہے ایک ہی آدمی کا، اور مہمان بھی ایسا باغیرت ہے کہ کھائے گا نہیں جب تک کہ میزبان نہ کھائے ساتھ میں. یہ بھی جانتے تھے صحابی رسول ہمارے مومن بھائیوں کی کیا خصلت ہے، اس لیے کہا جب دستر لگے گا چراغ درست کرنے کے بہانے تم چراغ کو بجھا دینا، میں منہ چلاتے رہوں گا، میرا بھائی کھاتا رہے گا، میں ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالوں گا، وہ میرے منہ کی آواز سن کر یہ تسلی کر لے گا میں بھی کھا رہا ہوں، پورا کھانا وہ کھا لے گا، اللہ کے فضل سے میرے مہمان کا پیٹ بھر جائے گا اور ہم اسی پر خوش ہو جائیں گے، بھوکے سو جائیں گے. پلاننگ کے تحت ایسے ہوا، مہمان کو کھلا دیا، رات گزر گئی، صبح ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس جا رہے ہیں، نبی نے دور سے دیکھا، مسکرا دیے، آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہا ابو طلحہ تم نے جیسے مہمان کے ساتھ کیا اور تمہاری بیوی نے یہ منظر رب بھی دیکھا، اور تم دونوں نے جس طریقے سے اپنے میزبان کو مہمان کو کھلایا، اللہ بھی عرش پہ مسکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں قرآن کی آیت سورہ حشر کی نازل کی، یہ لے لو تحفے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والوں میں بہت سے ایمان والے ایسے ہیں اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مومن بھائیوں کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں. ابو طلحہ ام طلحہ بھوکے رہ گئی، ان کے بچے بھوکے رہ گئے، لیکن مومن کو، مہمان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا، رب نے یہ منظر دیکھا، رب مسکرا دیا. دوستو یہ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، دوستو یہ پیغام دیتا ہے. ہم نے زندگی میں کیا کبھی اس طریقے سے کارنامہ انجام دیا؟ ایک مرتبہ کرو دیکھو دل کو کتنا سکون اور اطمینان ملتا ہے. رب کی چاہت پر قربان ہونے کا ایک واقعہ دوستو، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، تو اس وقت ایک صحابی رسول سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا امیر المومنین اللہ نے آپ کو خلیفہ بنا دیا ہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں کا جو حق ہے ان کے پورا کرنا. اگر ان کے حق کو آپ نے پورا نہیں کیا، وہ مجبور ہو گئے، ان کے اوپر کوئی تکلیف آئی، تو یاد رکھنا ہو سکتا ہے یہاں کوئی نہ پوچھے لیکن میدان معاشر میں رب سوال کرے گا. یاد رکھنا، ڈرتے رہنا لوگوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے، جو ذمہ داری کی دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا، لیکن رب کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں. یعنی رب کا جو حکم ہے، رب کا قانون ہے، رب نے کتاب اللہ میں بیان کر دیا ہے، اس کے پورا کرنے میں اگر پوری دنیا تمہاری مخالف ہو، لوگ دشمن بن جائیں، تو لوگوں کے دشمنی، لوگوں کے بولنے، لوگوں کے مخالفت کرنے، لوگوں کے ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی پرواہ کرنا. اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لیکن اللہ کے بارے میں کسی اور سے ڈرنا نہیں. لیکن آج ہم اللہ کے بارے میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، عمل کیے تو لوگ کیا بولیں گے، خاندان کیا بولے گا، فلاں کیا بولے گا، ڈیکا کیا بولے گا. اس طریقے سے بڑی نصیحتیں کی ہے. تو انہوں نے کہا اے سعید بن عامر کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ کہا آپ کے اندر یہ طاقت ہے، جبھی تو رب نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، یہ ذمہ دار بنایا. بڑی باتوں کے بعد کہا ٹھیک ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کہا ساتھ کیسا؟ کہا حمص کا علاقہ ہے، وہاں کا گورنر بنا کر میں آپ کو بھیجا. کہا نہیں، اللہ کے واسطے معاف کیجئے، میں اس لائق نہیں ہوں، صلاحیت، میں ان چیزوں میں، ان جھمیلوں میں نہیں آ سکتا.
ان کے فرائض پورے نہیں کر سکتے. کہا نہیں کر سکتے، بہت منت سماجت کی، چھوڑ دیا جائے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ زور دے کر کہا تم کو میرے ساتھ رہنا ہے، ساتھ دینا ہے، وہاں کا گورنر امیر صدر بن کے جانا ہے، وہاں کی دیکھ بھال کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، یہ ماننا ہی پڑے گا. مجبور ہو کر مان لیے. ٹھیک ہے آپ حکم دیتے ہیں. کہا یہ بتاؤ آپ کی تنخواہ کیا مقرر کریں؟ کہا امیر المومنین جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہی کافی ہے، اب الگ سے تنخواہ دینے کی ضرورت ہے، وہ میرے سال بھر کے لیے پورا ہو جائے. خیر چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہاں سے ایک وفد، ایک گروہ، ایک جماعت آئی وہاں کے ذمہ داروں میں، کمیٹیوں میں سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پلاننگ، کچھ بات، کچھ گفتگو کریں گے، کیا کیسا کرنا ہے، اس پہ میٹنگ ہوئی. جب میٹنگ ختم ہوئی، مشورہ کی محفل ختم ہوئی، تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو ذرا ایک لسٹ بنا دو. کس چیز کی؟ حمص کے علاقے میں کون کون غریب ہے، کون کون مسکین ہے، کون کون محتاج ہے، کون کون تنگ دست ہے، ان کی لسٹ بناؤ تاکہ بیت المال سے اتنا دے دوں کہ لے جا کر ان میں تقسیم کر دو، ان کی ضروریات پوری ہو جائے. ان لوگوں اب وہ وفد والے بیٹھے، لسٹ تیار کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لسٹ کو رکھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا فلاں فلاں، پھر اوپر سے پڑھا، پھر اوپر سے پڑھا. اوپر جو نام تھا اس نام پر جا کر رک گئے. کہا یہ سعید بن عامر کون؟ کہا وہی جس کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا، گورنر. کہا وہ گورنر، وہ امیر، وہ ذمہ دار، وہ تنگ دست ہے، وہ محتاج ہے. لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جس کو آپ نے امیر بنا کر بھیجا، کئی کئی دن گزر جاتا لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا. اللہ اکبر، یہ امیر، یہ رہبر قوم کا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 درہم دیا ایک تھیلی میں. کہا لے جاؤ، کہ لے جا کے اپنے امیر کو دے دینا. یہ وفد، یہ لشکر لوٹا، جن کو جو دینا تھا دے دیا. گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المؤمنین نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، ضرورت پوری. لے لیا تھیلی. جانے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ بیوی اس کمرے میں نہیں ہے، دور ہے. اس نے انا للہ سنا تو کہا شوہر محترم آخر ہوا کیا؟ کہا بہت بڑی مصیبت آفت آ گئی. کہا کیا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑی مصیبت آ گئی. کیا مسلمانوں کا کوئی لشکر کفار سے لڑ رہا تھا، ہار گیا؟ کہا اللہ کی قسم اس سے بڑی بھی مصیبت آ گئی. کہا شوہر محترم اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ کہا دنیا ہمارے گھر میں آ گئی ہمارے آخرت کو برباد کرنے کے لیے. کہا اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس کو اپنے سے دور کر دو. بیوی کو ابھی کچھ پتا نہیں. کہا دور کر دوں؟ کہا ہاں ساتھ دو گے؟ کہا آ جاؤ. دیکھا 1000 دینار. ٹھیک ہے، اتنا 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 فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو دے دے. اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے ایک درہم بھی گھر میں رکھا نہیں اپنے خرچے کے واسطے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایک درہم بھی نہیں رکھا، سب تقسیم کر دیا. کچھ دن گزرے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کا سفر کرتے کرتے حمص سے بھی آئے، یہاں لوگوں سے ملاقات کیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا یہاں کے حالت کیا ہے بیان کرو. لوگوں نے بیان کیا اور یہ کہا، پوچھا جو ہم نے امیر بنا کر بھیجا ہے تمہارے پاس، یہ بتاؤ کیا اس کے اندر کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی عیب ہے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا ہے.
رہتے ہیں ہر جگہ کچھ نمونے، وہاں بھی ایک نمونہ تھا۔ اس نے کہا 4 شکایتیں ہم ان کے اندر پاتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے امیر المومنین۔ کہا ٹھیک ہے، لوگوں کو جمع کیا اور پھر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا، مجمع لگ گیا۔ شکایت کرنے والے کہا ٹھہرو، کون سی 4 شکایت سعید بن عامر کی ہے بیان کرو۔ بیان کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ، میں میرے بھائی سعید بن عامر کے بارے میں جیسے حسن ظن رکھتا ہوں، جیسے اچھی سوچ رکھتا ہوں، میرے حسن ظن کو ٹھیس نہیں لگنا، میرا بھائی غلط ثابت نہیں ہونا۔ یہ مومنانہ انداز ہے۔ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے۔ آج ہمارا کسی سے دوستانہ 25 سال کا ہے، ایک کون کی آ کے بول دیا ایسا ہے، ارے ایسا ہے کہ اچھا ہوا بتا دیا، میں 25 سال سے اس کو پہچان نہیں سکا۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی دوستو۔ یہ منافقانہ انداز ہے۔ مومنانہ انداز دیکھو۔ اب دعا کر لی تو اب کہا اس شخص سے شکایت بیان کرو۔ کہا امیر المومنین پہلی شکایت یہ ہے کہ ہر دن چڑھے، جب اوپر ہو جاتا ہے دن، جب یہ نکلتے ہیں لوگوں کے معاملات سننے کے لیے، جبکہ ان کو فجر سے سنتے رہنا چاہیے، لوگوں کی ضروریات کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے سعید کھڑے ہو جاؤ، کیوں ایسا تم کرتے؟ چہرہ جھک گیا۔ کہا امیر المومنین یہ ہماری زندگی کے حالات ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آپ امیر ہیں سوال کرتے ہیں تو مجبور ہوں بیان کرنے پہ۔ کیا بات؟ کہا گھر میں کوئی غلام، کوئی لونڈی، کوئی نوکرانی نہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے۔ میں آٹا گود دیتا ہوں، بیوی محترمہ دوسرے کام گھر کے کرتے ہیں، جھاڑو جھٹکا، میں آٹا گودتا ہوں، اس میں خمیر آ جاتا، پھر اس کے بعد روٹی بناتا ہوں، پھر لوگوں کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے حسن ظن کی عزت رکھ دی ہے۔ کہا دوسری شکایت کرو۔ اس نے کہا اے امیر المومنین یہ دن میں تو ہمارے درمیان رہتے، لیکن رات میں کوئی ضرورت پڑی ان کے گھر پہ آتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے، یہ نکلتے نہیں۔ یہ دوسری شکایت ہے۔ کہا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرو۔ کہا امیر المومنین یہ میرا معاملہ تھا، لیکن مجبور ہو بیان کرنے۔ ہم نے لوگوں کو دن دے دیا ہے ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے کام کرنے کے لیے، لیکن آخرت کے لیے میں نے رات کو اپنے رب کے لیے مقرر کیا۔ ساری رات میں رکوع، سجود، قیام اور دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کو خوش کرتا ہوں، آخرت کی تیاری کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہا تیسری شکایت بیان کرو۔ کہا امیر المومنین ایسا ہے ہفتے میں 15 دن میں یا مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ دن میں کبھی دوپہر کو نکل رہے، کبھی شام کو نکل رہے، دن بھر نکلتے ہی نہیں ہے۔ کہا سعید اٹھو، کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کہا امیر المومنین میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی مجبور ہوں بیان کرنے کے لیے۔ کہا کیا؟ کہا عمر دیکھتے ہو اللہ کی قسم یہی ایک کپڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی ایک کپڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا میرے گھر میں میرے پاس جوڑے کا نہیں ہے۔ 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں جب بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، بدبو آنے لگتی ہے، تو میں مجبور ہو کر کپڑے کو دھو کے ننگے جسم گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں جب میرا کپڑا سوکھ جاتا ہے، میں اس کپڑے کو پہن کر پھر لوگوں کے درمیان نکلتا ہوں۔ یہ وجہ ہے 15-20 دن میں جو اس طریقے سے میں نہیں نکل پاتا ہوں۔ کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اپنا ایسا بھائی عطا کیا ہے، ایسا امیر عطا کیا ہے، ایسا ساتھی عطا کیا ہے۔ کہا ٹھہر، چوتھی کیا شکایت ہے؟
ٹھہرتا ہے، کہتا امیر المومنین یہ کبھی کبھی ہمارے محفل میں بیٹھے رہتے، معاملات چلتے رہتے ہیں، بات چیت چلتی رہتی ہے، گفتگو چلتے رہتے، حالات سنائے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ پھر محفل کیا ہے کیا نہیں، کون ہے، ان کو کچھ پتا نہیں۔ کہا سعید اٹھو، کیا معاملہ ہے؟ اٹھے، کہا امیر المومنین میں بیٹھے بیٹھے کبھی خبیب کی شہادت کو یاد کر لیتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دشمن لا رہے تھے قتل کرنے کے لیے، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، تماشا دیکھنے والوں میں میں بھی موجود تھا۔ اب لوگ شور شگافہ کر رہے ہیں، کوئی تلوار، کوئی تیر، کوئی پتھر، کوئی لٹھ سے ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ پورا مجمع کہتا مارو مارو، قتل کرو، چھوڑو مت۔ میں بھی تماشا دیکھنے والوں میں میدان میں شامل تھا۔ جب ان کو لایا گیا قتل کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی قتل کرنے سے پہلے اگر مجھے 2 رکعت نماز کا موقع دے دو تو بہت بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھ لو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت بڑے اطمینان سے پڑھا، بڑے سکون سے پڑھا، اتنے سکون سے پڑھا، اتنے آرام سے پڑھا۔ جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان کے چہرے سے نور، اطمینان ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا میں اور لمبی نماز پڑھتا، کیونکہ اب رب کے پاس جا رہا ہوں، رب سے ملاقات کروں گا، رب پوچھے گا خبیب دنیا سے لے کر کیا آئے ہو، تو یہ کہہ دوں گا اللہ میرے سر پہ تلوار تھی، میں تیرے لیے سجدہ کیا تھا، یہ نماز 2 رکعت تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ اور پڑھنا چاہتا تھا اور لمبی پڑھتا، لیکن مختصر کیوں کیا کفار جانتے ہو؟ کیونکہ تمہارے اندر یہ وسوسہ نہ پیدا ہو جائے دل میں کہ ایک مسلمان خبیب قتل ہونے کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے اور لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا، میں موت سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کی اللہم احصهم، اے اللہ ان لوگوں کو شمار کر لے، اس کو اور ان میں سے کسی کو چھوڑنا، سب کو ہلاک کر دے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تھا موجود جب انہوں نے بد دعائیں کی تھی ان لوگوں کے لیے، اور پھر شور اٹھا مارو، تو اس وقت ان کو سولی دیا گیا، قتل کیا گیا۔ اسی وقت میرے دل میں رب کی ربوبیت، رب کی الوہیت، اسلام دل کے اندر گھر کر گیا ان کی شہادت کو دیکھ کر۔ اب بیٹھے بیٹھے کبھی میں یاد کرتا ہوں یہ دنیا ختم ہونا ہے اور حقیقت میں ختم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، رب کا سامنا ہوگا، رب اپنے ایک ایک بندے کو اپنے سامنے رکھے گا اور ایک ایک سوال کرے گا۔ جب میں اپنے رب کے سامنے ہوگا، رب کہے گا اے سعید تو طاقت رکھتا تھا، میرا محبوب بندہ خبیب قتل کیا جا رہا تھا، تو نے اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جب رب یہ سوال کرے گا میری بخشش مشکل ہو جائے گی۔ میں سوچتا ہوں اپنے رب کو وہ کیا جواب دوں گا؟ اس وقت ڈر پیدا ہوتا، اس ڈر کے وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں کہ اللہ کیا جواب دوں گا؟ میں مومن بھائی میرے سامنے شہید کیا گیا، مومن کو میرے سامنے قتل کیا گیا اور میں کچھ کر نہیں سکا۔ اے عمر، اے خلیفہ، یہ جب تصور آتا، خیال آتا تو میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا۔ کبھی خیال آیا دوستو ہم لوگوں کو، کبھی کسی سے ہمدردی کا جذبہ ایسا پیدا ہوا کہ اللہ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اللہ کا شکر ادا کیا انہوں نے، اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں رہ سکتا ہوں، کہا نہیں رہنا ہے آپ کو امیر۔ پھر اس کے بعد 1000 درہم بھیج دیا ان کو،
کہا پھر مصیبت آ گئی. بیوی دیکھتی ہے کہاں شوہر محترم راشن نہیں ہے, اس کو لا کے رکھ لیں گے 1 مہینے کا, ایک خادم خرید لیں گے, یہ ضرورت پوری کر لیں گے. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا محترمہ اگر آج کیسی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی دنیا کی, جس دن کوئی ساتھ نہ دینے والا ہوگا, آج سے زیادہ اس درہم کو اس وقت ضرورت ہوگی, تو اس دن کے لیے ہم رکھ دیں کیا؟ بیوی بھی دیدار تھی, کہا ہاں کیوں نہیں. آج سے زیادہ جس دن مشکل ہوگی, آفت ہوگی, مصیبت ہوگی, جس دن اس کی ضرورت پڑے گی, شوہر محترم آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اس دن کے لیے اس کو رکھ دیں. کہا رب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ کی قسم دونوں الگ الگ تھیلی میں پھر تقسیم کرنا شروع کیا. سب کو شام ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا, اپنے گھر میں کچھ بھی رکھا نہیں. ایسے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کرا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والوں میں ایسے ہے اپنی ضرورت بھی ہو تو اپنی ضرورت پہ دوسری ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی چیزوں کو ان پر قربان کر کے خوش ہو جاتے ہیں, اطمینان حاصل کر لیتے ہیں. دوستو رمضان کے یہ روزے, رمضان کے اسباق میں سے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے اندر ایثار قربانی کا جذبہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد صوم, مقصد روزے کو ہمارے اندر پیدا کر دے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.